السلام علیکم، میرا نام زین مختار ہے اور آپ میرا یوٹیوب کے چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کل سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا جس میں ماضی کے پاکستان سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے آگے کچھ ڈیٹیلز رکھتا ہوں۔ یہ میری کوشش صرف اور صرف اس لیے ہے کہ جو میرے دیکھنے والے ہیں اور اوور آل جو ہماری عوام ہے ان کو فیکٹ بیسڈ ہماری جو ہسٹوریکل چیزیں ہیں ان کا پتہ ہو، جو مین کیریکٹرز رہے ہیں، جنہوں نے کوئی امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، یا کوئی بھی ایسا واقعہ جس نے پاکستان کی تاریخ میں اور آج یہاں تک جو ہم پہنچے اس میں کوئی ایسا کردار ادا کیا ہے، ان چیزوں کے اوپر میں روشنی ڈالوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ وہ فیکچولی کریکٹ ہوں اور بیسڈ ہوں ان تمام ڈیٹیلز کے اوپر جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ سب سے پہلے آج کا جو دن ہے 30 نومبر کا، آرمی چیف صاحب کا آج پہلا دن تھا، اور اس چیز کا میں ذکر بلاگ کے سٹارٹ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ کل سے پاکستان کے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس پہ اور جو پاکستان کا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا جو ایک سینیریو ہے اس کے اوپر دو مختلف قسم کی جو ہے مین آرا ہیں وہ چل رہی ہیں۔ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ قدرے کوائٹ ہے اور تھوڑا سا ریسٹرینڈ ہے، جبکہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر جو کچھ کل سے دیکھنے کو اور پڑھنے کو مل رہا ہے اس کی مثال آج سے پہلے کہیں بھی نہیں ملتی۔ یہ وہ کام ہوا کہ مطلب دس سیمڈ لائک ڈیورس جو بہت برے طریقے سے ہوتی ہے بٹوین دا پی ٹی آئی اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ، اور اس کا جو انجام ہم نے کل دیکھا، ہم اس کو الفاظ میں کس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں آپ سب لوگوں کے سامنے، جس قسم کے غلیظ ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں اپنے ہی ملک کے جانے والے آرمی چیف کے بارے میں، جبکہ اسی آرمی چیف کی تعریفیں اور ان کی پاکستان اور پاکستان کے ڈیموکریٹک نارمز کی حفاظت کے لیے جو ان کی کوششیں، ان کی تعریف کرنے سے تھکتے نہیں تھے یہ سب لوگ، اور کل سے جو کچھ چل رہا ہے اور جو دوبارہ سے میر جعفر والی باتیں اور میر صادق والی باتیں اور جو سب کچھ کہا جا رہا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تھوڑی سی پولیٹیکل میچورٹی آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اتنا نائف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب لوگ اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ کسی کے کہنے پر کی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ یہ آٹومیٹکلی کوئی ان کی آرگینک گروتھ ہوتی ہے، یہ باقاعدہ طور پر جو ہے پری پلانڈ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال آج کا جو دن ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو ایک یسٹرڈے سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے کہ کل پرائم منسٹر شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ یہ ملاقات تھی سیلاب متاثرین جو ہیں خاص طور پہ سندھ میں چونکہ ڈیوسٹیشن زیادہ ہے تو وہاں پر چونکہ سردیاں آ گئی ہیں تو ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا کیا جائے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کے کچھ ہڈن معنی بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر آصف علی زرداری صاحب بڑے عرصے کے بعد جب وہ بیمار رہے ہیں تو اب وہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں، تو ان کا یہاں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یہ دوسری ملاقات ہے ود ان اسپیس آف 2 to 3 days، اور اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ 26 نومبر کو جو عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ایک اعلان کر رکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں ان کے اندر یہ چیز رکھ کے فائنلائز کر کے ہم جو ہے وہ تحلیل کر دیں گے اسمبلیز۔ تو اسی سلسلے میں آصف زرداری صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات جو ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ڈسکس بھی ہوئی ہوں گی۔ پھر اس کے فوراً بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے 2 کمیٹیاں بنا دی ہیں، ایک لیگل کمیٹی ہے جی، اور دوسری جو ہے پولیٹیکل کمیٹی ہے۔ پولیٹیکل کمیٹی کو ہیڈ کریں گے رانا ثناء اللہ، اور جو لیگل کمیٹی ہے اس کو اعظم نذیر تارڑ صاحب۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ 2 مہینے تک جو ہے وہ سین سے غائب رہے ہیں۔ کیوں غائب رہے ہیں؟ ریزن یہی ہے کہ جونیئر ججز کی اپوائنٹمنٹ تھی، ایلیویشن تھی سپریم کورٹ میں، ایک ڈیڈ لاک تھا بٹوین دا گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ، کیونکہ جو آپ کے لا منسٹر ہوتے ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں اس کمیٹی کے جس میں یہ ڈسکس ہوتی ہیں ساری چیزیں جو ایلیویشن آف دا ججز ہوتی ہیں۔ تو بہرحال لوگوں کے لیے یہ ایک امیج کریٹ اس طریقے سے کیا مسلم لیگ نون نے، جو کوئی بھی بیک اینڈ پہ بات ہوگی کہ جی چونکہ جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے جونیئر ججز کو ایلیویٹ کیا ہے تو ہم اس چیز سے ناخوش ہیں، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب جو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ کی مکمل اسینٹ اس میں شامل نہ ہو، تب تک وہ کس طریقے سے اپروو ہو سکتا تھا؟ آپ کے ووٹ کے بغیر تو یہ اپروول ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بہرحال ان کو دوبارہ سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ دوبارہ سے
اپنا کام ریزیوم کریں تو وہ لیگل کمیٹی کی چیزوں کو ہیڈ کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا قانونی جو سائڈز ہیں ان کو لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے، گورنر راج کے بارے میں جو چیز اگر کوئی ڈسکس کرنی ہے، کوئی ڈیٹیلز ڈسکس کرنی ہے، اور اگر اس کو ایکسٹینڈ کیا جانا ہے، اگر وہ کورٹ میں چیلنج ہوگا، اولا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ لگ بھی سکتا ہے یا نہیں، اور اس طرح کی چیزوں کے لیے یہ 2 کمیٹیز بنائی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد جی پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ کل سے پرویز الہی صاحب کافی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جب تک ایک اجلاس چل رہا ہو، یعنی کہ اس سیشن جو ہے وہ کنٹینیوڈ ہو، تو اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہے وہ نہیں لائی جا سکتی، کیونکہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہے وہ قانون ہمارا یہ کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک علیحدہ سے اجلاس خاص اسی مقصد کے لیے بلایا جائے گا۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے جس کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کے نمبرز پورے ہیں تو آپ کو کسی بھی چیز کے اوپر ریلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ پرویز الہی صاحب خود کہتے ہیں کہ وی آر سیف، ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کا بیرون ملک جو ہے جانے کے اوپر پابندی لگا دی ہے پارٹی کے جو سربراہان ہیں انہوں نے۔ تو دس شوز دی ارجنسی ان گورنمنٹ رینکس ان پنجاب از ویل۔ اس کے علاوہ جی حمزہ شہباز صاحب جو ہیں انہوں نے میٹنگ سٹارٹ کی ہیں اپنے اپوزیشن کے باقی لیڈرز کے ساتھ، اور سننے میں یہ بھی آیا کہ جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ممبرز ہیں گورنمنٹ بینچز کے پنجاب میں، ان کے ساتھ بھی ان کی کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ناخوش ہیں خان صاحب یا پی ٹی آئی کے اس فیصلے سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو حالیہ ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ جس میں اگر پارلیمانی کمیٹی کے جو فیصلے ہے اس سے اگینسٹ کوئی ممبر جاتا ہے تو وہ ڈی سیٹ ہوتا ہے، ڈی نوٹیفائی ہوتا ہے، اور مطلب اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ تو کیا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو رسک کریں گے یا نہیں کریں گے، دس آلسو ریمینس ٹو بی سین۔ اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کی بڑی ملاقاتیں آج کل ہو رہی ہیں، بڑے ہی کمال کے آدمی ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک تو ان کے 6 ملین یعنی 60 لاکھ لوگ ان کو اب فالو کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، جس کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا۔ ہم بھی ان کو فالو کرتے ہیں کیونکہ ان کی باتیں ان سے اگری کیا جائے یا نہ کیا جائے لیکن ایک پرسپیکٹیو ضرور ملتا ہے۔ تو فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ آج کل بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور سنا ہے کہ جو آزادی کی ایک تحریک عمران خان صاحب نے شروع کی تھی اس میں اب جو ایک بڑا امپورٹنٹ جنکچر، بڑا امپورٹنٹ مقام آ گیا ہے، تو ان ملاقاتوں کے بغیر وہ مقام جو ہے اب حاصل نہیں ہوگا۔ میں بات کر رہا ہوں جی فواد چودھری صاحب پچھلے 10 دن کے سپین کے اندر دوسری دفعہ مل رہے ہیں، یہ خبریں آ رہی ہیں امریکہ کے سفیر سے۔ یہ یاد رہے کہ یہ وہی امریکہ کے سفیر ہیں کہ جن کا نام لے لے کر جلسوں کے اندر خان صاحب نے لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم نے غلامی نہیں کرنی ہے، ایبسولوٹلی ناٹ، اور سو آن اینڈ سو فورتھ۔ پھر اس کے بعد جب یہ امبیسڈر جو ہیں ڈیزگنیٹ ہو گئے، پاکستان آ گئے، تو جو ان کے کریڈینشلز ہوتے ہیں یہ ایک اصول ہے، ڈپلومیٹک نارم ہے تمام ممالک کا، اسی طرح پاکستان میں بھی ہے کہ امبیسڈر آتا ہے تو وہ اپنے جو کریڈینشلز ہوتے ہیں وہ اس ملک کے جو ہیڈ ہوتا ہے، ہمارے ہاں صدر کو سیریمونیل ہیڈ بے شک ہوتے ہیں ان کو وہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فارملی ہوتے ہیں۔ تو عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے جو کریڈینشلز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگایا، اور یہ چیز شو کرائی گئی کہ جو مرضی ہو جائے، امریکہ بے شک اپنا امبیسڈر بھی بھیج دے، ہم نہیں مانتے، اور امریکہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے اس حکومت کو، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ بہرحال اسی امبیسڈر کے ساتھ فواد چودھری صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ وہ امریکہ والی جو ان کی کمپنیاں جو انہوں نے ہائر کی ہیں وہ غالباً انہوں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ اگر اف یو وانٹ ٹو بی ان دا گڈ بکس تو آپ ذرا سٹارٹ کریں ملنا جلنا، اور ان کو بتائیں جی کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ جس طرح 35 پنکچروں والی بات تھی، یہی میرے خیال سے اب فواد چودھری صاحب جو ہے وہ امبیسڈر صاحب کو سمجھا رہے ہوں گے کہ یہ ساری پولیٹیکل باتیں اور آپٹکس کے لیے تھیں اور جلسوں میں کیے جانے والی باتیں تھیں۔ تو یہ تو تھا ہمارا آج کا جو نیشنل لیول کی جو پالیٹکس ہماری چل رہی ہے اس کے اوپر۔ اب چلتے ہیں ہمارا جو بلاگ کا دوسرا حصہ ہے جس کے اوپر میں نے کل پہلا ایک پارٹ تھا سٹارٹ کیا تھا کہ ماضی کا پاکستان کیسا تھا، اس کے اوپر آتے ہیں۔ اور ہم پہنچ گئے تھے یہاں تک کہ 1947 اور 1948 کا ٹائم ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ارلی ڈیتھ کی وجہ سے پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، جو آئین بنانے والی جو کمیٹی تھی اس کا کام جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا، اور اس کے اندر بہت ساری ٹیکنیکلٹیز آ گئی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو اقلیتیں تھیں ان کی پراپر ریپرزنٹیشن کون کرے گا، اور ان کے حقوق کے بارے میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اقلیتوں
کے حقوق کے بارے میں فیصلہ کرے، جبکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ اقلیت سے نہ ہو۔ تو بہرحال اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی، جو کمیٹی جو بنائی گئی وہ بنائی گئی 1947 کے ایکٹ کے تحت۔ یاد رہے کہ 1947 کا ایکٹ کیا تھا؟ وہ تھا جو 1935 ایکٹ آف انڈیا تھا، اس کے اندر کچھ امینڈمنٹ کر کے پاکستان میں اس کو لاگو کیا گیا، اور وہ تب تک رہنا تھا جب تک کہ ہمارا جو ہے پہلا آئین بن نہیں جاتا۔ اب اس آئین بنانے کے لیے ایک بیسک پرنسپلز کمیٹی کا قیام کیا گیا، اور اس نے آگے پھر مزید سب کمیٹیز بنائیں، جس کے اندر جوڈیشری کی کمیٹی بھی تھی اور مختلف کمیٹیاں بھی تھیں۔ اب اس کمیٹی نے جو 12 مارچ 1949، یہ ڈیٹ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ قرارداد مقاصد سب لوگوں نے، بچوں نے پڑھ رکھا ہے۔ آج کل کے بچوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں کیا ایسی کمی آ گئی ہے کہ ان کو یہ ساری چیزیں نہیں بتائی جاتی۔ بہرحال یہ اسی لیے میں نے یہ سیریز شروع کی ہے، چاہے وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، کوئی بھی ہو، میں آپ سب لوگوں کے لیے یہ چیزیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد، یہ آج بھی پاکستان کا جو کرنٹ آئین ہے اس میں بھی یہ قرارداد مقاصد شامل ہے، آبجیکٹیو ریزولوشن اس کو بولتے ہیں۔ اسی دن یہ بیسک پرنسپلز کمیٹی جو ہے یہ فارم کی گئی تھی۔ اب اس بیسک پرنسپلز کمیٹی کا کام یہ تھا کہ سارا فریم ورک بنائے اور دیکھے کہ پاکستان میں کن کن چیزوں کو آئینی طور پر یکجا کر کے ایک آئین بنایا جا سکتا ہے، ایک جامع آئین بنایا جا سکتا ہے، اور کس قسم کا ہمارے ملک کا نظام ہوگا، فیڈرل نظام ہوگا یا اس کے اندر کوئی پریزیڈنشل فارم آف سسٹم، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہوگا، کس طرح کا پاکستان ہوگا۔ پھر اس کے اندر جو ہے ایک فیڈرل کورٹ کے قیام کا بھی کہا گیا کہ فیڈرل کورٹ ہو کہ جی، اس وقت یہ سپریم کورٹ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، فیڈرل کورٹ کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ ایکٹ آف انڈیا 1935 والی ہی باتیں یہاں پر بھی تھیں کہ جو فیڈرل کورٹ بنائی جائے گی اس کا جو چیف جج ہوگا وہ اور اس کے ساتھ 6 پیونی ججز ہوں گے، ان 6 ججز کی تقرری کے لیے بھی وہی اصول لاگو ہوں گے جو پہلے سے تھے، یعنی کہ ان کو بیرسٹر ہونا ضروری ہے، اگر وہ بیرسٹر نہیں ہے تو ان کی پریکٹس 10 سال کی ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں چونکہ لا باہر سے ہی زیادہ تر لوگ پڑھ کر آ رہے تھے، اور آپ کو یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش بعد میں، اور پھر ایسے جتنے بھی ممالک جو کسی نہ کسی دور میں برطانیہ کے زیر اثر رہے ہیں، برطانیہ کی کالونی رہے ہیں، تو وہاں پر برٹش لا فالو کیا جاتا ہے۔ تو برٹش لا کو جس طریقے سے امینڈ کر کے ان کو ملکوں میں فالو کیا جاتا ہے، تو کم از کم اس کی جو لینگویج ہے، کچھ اصولوں کے علاوہ اس کی جو لینگویج ہے وہ جو ہے وہ وہی ہے جو برٹش لا کے اندر ہے۔ بہرحال تو ان ججز کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ پہلے کنگ کیا کرتا تھا، اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ گورنر جنرل نے کرنی تھی۔ گورنر جنرل یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان 1952 تک جو ہے وہ رہا گورنر جنرل کے تحت، اور جو گورنر جنرل تھا وہ ریپریزنٹیٹیو آف کراؤن تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چیز، یہ ایک ڈیٹ ٹائم فریم بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بہرحال تو یہ 6 ججز جو ہیں یہ، اور ایک فیڈرل کورٹ کا جو ہے چیف جسٹس، یہ ایک سیٹ اپ ہونا تھا۔ اس کے علاوہ اس بیسک پرنسپلز کمیٹی کے اندر جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہی گئی وہ یہ کہی گئی کہ آلدو کہ اس کے اندر جو گورنر جنرل ہے اس کے پاس بڑی لامتناہی پاورز ہیں، اور وہ مطلب پارلیمنٹ کا جو سیشن ہے، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جس کو اس وقت کہتے تھے، اس کا سیشن بلا سکتا ہے، اس کو روک سکتا ہے۔ اچھا، ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ کہ جو گورنر جنرل ہے وہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال میں آرڈیننس لگا سکتا ہے۔ اب یہ آرڈیننس کے بارے میں آپ لوگوں کو کنفیوز ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دیکھیے، یہ ریسنٹ ریفرنس میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جس طریقے سے جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایمرجنسی نافذ کی گئی، اور اس ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد کچھ آرڈیننسز نافذ کیے گئے، ان آرڈیننس میں کوئی نہ کوئی اسپیشل کام جو اس وقت کیا جانا ہو وہ کیا جا سکتا ہے، تو اس کو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پارلیمنٹ کے پاس بھیجا جائے۔ یہ والی اسی طرح کی پاور جو ہے گورنر جنرل کے پاس تھی، لیکن جو فریمنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہو رہی تھی اس وقت، اس کا جو ایم تھا، ایم اس کا یہ تھا کہ جو پرائم منسٹر ہے اس کو امپاور کیا جائے، اس کو ایگزیکٹو پاور دی جائے، اور جو افیئرز آف دا اسٹیٹ ہیں وہ چلائے ان کو۔ یہ بیسک پرنسپلز کمیٹی کا ایم تھا کہ جو ایک پاورفل گورنر جنرل ہے اس سے پاورز جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کی جائیں پرائم منسٹر کی طرف۔ کتنا ٹائم لگا ہمیں اس سارا کچھ کرنے میں؟ بیسک پرنسپلز کمیٹی کا جو پہلا ڈرافٹ ہے وہ 1950 میں آ رہا ہے، اور فائنل ڈرافٹ 1952 میں آ رہا ہے، اور ہمارا پہلا آئین پاکستان کا جو ہے وہ 1958 میں آ رہا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اپنے پہلے آئین کے بغیر، فارمل ایک ڈاکیومنٹ کے بغیر 11 سال چلا ہے، ٹھیک ہے، ایک انٹرم آئین کے اوپر چلا ہے، جس کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز بنی اور جو ٹگ آف وار مختلف انسٹیٹیوشنز کے درمیان بنا،
جس طریقے سے گورنر جنرلز اور پرائم منسٹرز کا ایشو کریٹ ہوا، یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے پاکستان کی جو آنے والے وقتوں کی جو کانسٹیٹیوشنل، آئینی اور جو سیاسی جو چینجز آنی تھی ان کے اندر بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ کل ہم انہی چیزوں کی کنٹینیوشن کے اوپر بات کریں گے، اور آپ سب لوگوں کے لیے میں کشمیر جو ایشو ہے میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کسی بھی قسم کا کوئی فیڈ بیک ہو تو اس سے بھی مجھے آگاہ کیجیے۔ کل پھر بہت ساری خبروں اور اس کے تیسرے حصے کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔